اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم فقہ حنفی کے امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت کہ جنہیں ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، ان کے حوالے سے چند ایک روایات سنیں گے، اور یہ اس لیے کہ اس کا جاننا، اس سے واقفیت حاصل کرنا ایک لحاظ سے ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم فقہی مسائل کے اندر جن کی اتباع کرتے ہیں اور جن کے بیان کیے ہوئے مسائل کی روشنی میں ہم اپنے معاملات چلاتے ہیں، تو ان کے حوالے سے جاننا اور ان کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کا علمی مقام کیا تھا، علماء کے ان کے بارے میں تاثرات کیا تھے کہ ہم جن کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ فقہی اعتبار سے مسلمانوں کے اندر 4 مسلک پائے جاتے ہیں۔ عقیدہ سب کا ایک ہے، عقیدہ اہل سنت کے اندر جو فقہی اعتبار سے 4 گروہ ہیں، فقہ جو حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی، فقہ مالکی ہے، تو عقائد کے لحاظ سے یہ چاروں متفق ہیں، ایک ہی عقائد ہیں۔ البتہ فقہی معاملات کے اندر، فروعی مسائل کے اندر جن کا تعلق نماز سے ہے، روزے سے ہے، یا زندگی کے دیگر جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے جو شرعی مسائل ہیں، ان کے اندر اختلاف ان چاروں گروہوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس اختلاف سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں۔ بعض مسالک ہیں، ان میں ایک مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سخت ہے، بعض میں ذرا نرمی ہے، تو اس لحاظ سے جس طرف رجحان ہے وہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمارا یہ جو بر صغیر پاک و ہند کا یہ جو خطہ ہے، یا اس کے علاوہ مسلمانوں کی اکثریت جس فقہ کو اختیار کیے ہوئے ہے وہ فقہ حنفی، یعنی حضور سیدنا امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فقہ کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے ایک دو روایات مکمل بیان کرنا یا مکمل جو ہے وہ سیرت علمی مقام وہ تو نہیں ممکن، اس مختصر سے وقت کے اندر چند ایک روایات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اور وہ بھی اس لیے کہ چونکہ 2 شعبان المعظم، شعبان المبارک کا یہ مہینہ ہے، تو 2 شعبان المعظم حضور سیدی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہوتا ہے، تو اسی مناسبت سے آج کے دن جو ہے وہ انشاءاللہ ہم یہ سنیں گے۔ حضور سیدی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداءً ایک تاجر تھے، کپڑے کا آپ کا کاروبار تھا، اور ابتدا سے جو ایک بنیادی معلومات ایک مسلمان کے لیے ہوتی ہے، صرف اتنی ہی معلومات آپ نے حاصل کی، اور اس کے بعد تجارت کی طرف، کپڑے کے کام کے اندر مصروف ہو گئے۔ ایک دن آپ بازار کے اندر تشریف لے کر گئے، بازار سے گزر رہے تھے، اس وقت کے ایک امام جو مجتہد تھے، اجتہاد کے درجے پہ تھے، امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آپ کو بازار کے اندر دیکھا، اور آپ اپنے حلیے سے، اپنے چہرے سے، جو آپ کا اس وقت ایک حلیہ تھا، تو انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو انہوں نے محسوس یہ کیا کہ یہ بچہ بڑی قابلیت والا ہے،
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر بزرگوں کی بات ہو، علماء کی بات ہو، تو اللہ انہیں ایک فراست عطا فرماتا ہے کہ اپنے اس عقل مندی ذہانت کے بل بوتے پر وہ یہ جان لیتے ہیں کہ مستقبل میں یہ بچہ ایک بڑا کام کر سکتا ہے، یا اس کے اندر یہ ہنر ہے، یہ صلاحیت ہے، وہ جان لیتے ہیں۔ یا بچے کے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں، عادات ایسی ہوتی ہیں، اس کی گفتگو کا انداز، اس کے بولنے کا انداز، رہنے سہنے کے طور، اخلاق، یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سب سے نرالے اور سب سے جدا ہوتے ہیں۔ یعنی وہ بچہ ایک الگ سے پائی جانے والی خوبیوں کا مالک ہوتا ہے، تو دیکھنے والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مستقبل کے اندر یہ بچہ کوئی بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ سے سوال کیا، بیٹا آپ کس سے علم حاصل کرتے ہیں؟ تو امام اعظم علیہ رحمہ نے عرض کی، حضور میں تو کسی سے نہیں پڑھتا، میں کام کرتا ہوں، تاجر ہوں اور تجارت کرتا ہوں۔ تو بزرگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ بیٹا آپ علم دین حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، کہ میں آپ کے اندر ایسی صلاحیتیں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دین کے لیے دین کا علم حاصل کر کے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ یہ بزرگوں نے جب فرمایا تو آپ نے یہ سوچا کہ بات تو درست کی ہے انہوں نے، کہ اگر میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے تو مجھے یہ دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو پھر اس وقت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث کا علم پڑھا، لغت کا علم پڑھا، علم الانساب کی معرفت حاصل کی، علم الکلام پڑھا، اور اتنی زیادہ محنت کے ساتھ پڑھا۔ آپ کے اس علاقے میں جتنے بھی عالم تھے، آپ ان علموں کے اندر، مناظرے کے علم کے اندر آپ ان سب سے زیادہ فوقیت رکھتے تھے، اور آپ اپنے وقت کے بہت بڑے مناظر بن گئے، مناظرہ کرنے والے۔ علم الکلام کہ جس کے اندر عقائد بیان کیے جاتے ہیں، حدیث کا علم ہے، یا دیگر جو اس طرح کے معاملات تھے۔ فقہ کی طرف ابھی آپ نے اتنی توجہ نہیں کی۔ ایک روز جب آپ کا نام مشہور ہوا کہ بہت بڑے عالم ہیں، مناظر ہیں، ایک بڑھیا آپ سے فقہ کا ایک مسئلہ پوچھنے آئی اور کہا کہ حضرت مجھے یہ مسئلہ بتائیے۔ اب آپ تو مناظر تھے اور عقائد کے لحاظ سے گفتگو کرتے تھے، فقہ کی طرف آپ نے اتنی توجہ نہیں کی۔ فقہ سے مراد نماز روزے کے مسائل، حلال و حرام کے جو مسائل ہیں، فقہ سے مراد یہ ہے۔ تو آپ نے اس مائی صاحبہ سے عرض کیا کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا، فلاں عالم ہیں، وہ فقہ کے ماہر ہیں، مفتی ہیں، آپ ان سے جا کر مسئلہ پوچھ لیں۔ وہ مائی صاحبہ وہاں سے اٹھی اور جا کر ان سے مسئلہ پوچھا۔ اب آپ نے خود ہی یہ سوچا کہ میرا علم کیسا ہے جو فقہ کا ایک آسان سا مسئلہ بھی نہیں حل کر سکتا۔ میں نے عقائد پڑھے ہیں، علم الکلام پڑھا ہے یا علم الانساب پڑھا ہے، لغت مجھے آتی ہے، عربی زبان کا ماہر ہوں، لیکن فقہ مجھے نہیں آتی، فقہی مسائل نہیں آتے، تو لہٰذا مجھے فقہ پڑھنی چاہیے۔ مجھے حلال و حرام کا پتہ ہو، نماز کے مسائل کا پتہ ہو، تجارت کے مسائل کا پتہ ہو، روزوں کے مسائل کا پتہ ہو، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اب آپ نے نئے سرے سے فقہ کا علم حاصل کرنا شروع کیا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 10 سال اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 20 سال امام حماد جو اس وقت کے علماء میں سے ایک بڑے عالم تھے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مسلسل فقہ کا علم حاصل کیا، اور ایسا علم فقہ حاصل کیا، اتنی محنت کی، آپ لقب سے اندازہ لگا لیجئے
کہ آج جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی امام مجتہد ہیں، آپ کا لقب یہ ہے آپ ان سب سے بڑے امام ہیں، آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم انہی امام اعظم علیہ رحمہ کی فقہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ نماز کے حوالے سے جو دیگر ہمارے معاملات ہیں، یعنی مکمل ایک جو شرعی مسائل ہیں، ہم انہی مسائل پہ عمل کرتے ہیں جو امام اعظم نے بیان کیے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو آپ نے خود بھی دین کے لیے کوشش کی، علم دین کے لیے، اور جو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتا تھا آپ نے اپنا وقت بھی خرچ کیا ان پر، انہیں ٹائم بھی دیا، اور آپ اپنا مال بھی ان پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک عالم کے لیے جو سب سے ایک بنیادی بات ہے وہ یہ کہ دین کا مسئلہ جب سمجھائے تو حکمت عملی کے ساتھ سمجھائے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں کو مسائل بیان کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک مسئلہ اس بات پہ آپ نے بیان یہ کیا، ہمارا بھی یہی معمول ہے، مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا، یعنی جب امام کے پیچھے ساتھ جماعت کے اندر نماز پڑھے گا، ظہر کی نماز ہے، عصر ہے، فجر ہے، مغرب عشاء ہے، کوئی بھی، جب امام کے پیچھے ہے تو قیام کے اندر مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ یہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے، اور حدیث پاک بھی ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ جو امام کے پیچھے ہو تو امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ اب جب آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا تو اس علاقے میں بعض دوسرے علاقوں میں علماء نے تشویش کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ نہیں، امام کے پیچھے مقتدی قرات کرے گا۔ اب بہت سارے علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے امام اعظم کو مناظرے کا چیلنج کیا کہ آپ ہم سے مناظرہ کر لیں۔ آپ کا موقف یہ تھا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی، ان کا موقف یہ تھا کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے گی۔ تو سارے اکٹھے ہو کر جب آپ کے پاس آئے، اب آپ کی ذرا حکمت دیکھیے، انتہائی آسان انداز میں شریعت کا مسئلہ سمجھایا۔ جب وہ سارے اکٹھے ہو کر آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میں آپ میں سے ہر ایک سے بات تو نہیں کر سکتا، کوئی ایک بندہ منتخب کر لیں جو مجھ سے بات کرے، میں اس سے بات کروں، وہ اپنے دلائل دے، میں اپنے دلائل دوں، جو نتیجہ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور ہاں، جو بندہ آپ منتخب کریں گے وہ جو بھی بات کرے گا آپ کو قبول ہونی چاہیے، جو آپ میں سے سب سے بڑا عالم ہے آپ اسے منتخب کر لیں۔ اب سارے بندوں نے ایک بندے کو منتخب کیا، ایک عالم دین کا انتخاب کیا اور کہا جی یہ ہماری طرف سے بات کریں گے۔ آپ نے ان سے فرمایا یہ جو بات کہیں گے آپ کو قبول ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، یہ جو بھی کہیں گے ہمیں قبول ہے، اگر یہ جیت جائیں تب بھی قبول ہے، اگر یہ مناظرہ ہار جائیں تب بھی قبول ہے، ان کی بات ہماری بات ہے۔ جب یہ ساری بات امام اعظم نے ان سے کروا لی کہ ان کی بات آپ کی بات ہے، تو آپ نے فرمایا لیجیے حضرت، مناظرہ ختم ہوا اور مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگے حضرت مناظرہ تو شروع ہی نہیں ہوا ابھی۔ فرمایا مناظرہ شروع ہو کے ختم ہو چکا، اس لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو یہ بندہ بات کرے گا ہماری بھی وہی بات ہے۔ 10-20 بندے ایک طرف، انہوں نے ایک بندے کا انتخاب کیا، اس کی جو بات ہے وہی ہماری بات ہے۔ تو کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، جو امام آگے کھڑا کیا ہے آپ نے، وہ جو قرات کر رہا ہے تو وہی تو سب کی طرف سے قرات ہے۔ اگر ایک بندے کی بات آپ سب کی طرف سے ہے تو حدیث کو بھی سامنے رکھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اور آپ کا انداز بھی یہی ہے، ہم معاشرے میں یہی کرتے ہیں، ایک بندہ منتخب کرتے ہیں، اس کی جو بات ہے وہی ہماری بات ہے۔ تو فرمایا لہٰذا مسئلہ حل ہو گیا، مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔
اب جناب انہیں یہ بات سمجھ آئی تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں جب ہم ایک امام آگے کھڑا کر رہے ہیں تو امام جو قرآن پڑھ رہا ہے مقتدی کی طرف سے بھی وہ فرض ادا ہو رہا ہے۔ یہ آپ نے حکمت عملی سے مسئلہ سمجھایا۔ اسی طرح آپ نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ کیسا تھا؟ ایک عالم دین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، جہاں کہیں کوئی شریعت کے خلاف مسئلہ دیکھے، شریعت کے خلاف عقیدہ دیکھے، اس کی اصلاح کرے جتنی اس کے اندر طاقت ہے۔ ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روکے، ورنہ پھر دل کے اندر تو برا ہی جاننا ہے ضرور۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ اب آپ کے ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بد عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں، اور وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں برا عقیدہ رکھتا ہے، اور معاذ اللہ اس کا عقیدہ کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی یہودی ہیں، معاذ اللہ، یہ اس کا عقیدہ تھا۔ اب جب آپ کو یہ بات پتہ چلی تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس گئے، اور وہ بندہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا تھا۔ بیٹی تھی اس کی، اپنے بیٹی کا رشتہ کرنا تھا اس نے، تو رشتے کی تلاش میں تھا۔ آپ کو پتہ چلا، آپ اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے آپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، تو میرے پاس ایک بڑا اچھا رشتہ ہے۔ اس نے کہا جی بتائیے کیسا رشتہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس کے چند اوصاف بیان کرتا ہوں، اگر تمہیں پسند ہے تو رشتہ کر لینا ورنہ انکار کر دینا۔ اس نے کہا بتائیے کیا کیا اوصاف ہیں؟ کہا وہ لڑکا، وہ جس کے ساتھ جو میں رشتہ لے کر آیا ہوں، وہ شخص ایسا ہے، حافظ قرآن ہے، حافظ تجارت بھی کرتا ہے، مالدار بھی ہے، حسین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، معاشرے میں عزت بھی ہے، سٹیٹس بھی ہے، لوگ عزت بھی کرتے ہیں، ایسے شخص کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ وہ بندہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے کہتا حضرت اس سے اچھا رشتہ اور کون سا ہوگا؟ دنیا کا مال بھی ہے اور آخرت کی تیاری بھی کرتا ہے، حافظ قرآن بھی ہے، نیک بھی ہے، عزت والا بھی ہے، اور کیا چاہیے؟ امام اعظم فرماتے ہیں بس مسئلہ ایک ہے، وہ یہودی ہے۔ مسئلہ ایک ہے کہ وہ کیا ہے؟ یہودی ہے۔ اب وہ شخص غصے میں آ گیا، غصے میں آ کر کہنے لگا حضرت کیسی بات کرتے ہیں، میں مسلمان ہو کر بیٹی کا رشتہ یہودی سے کروں گا؟ لے جائیے اپنا رشتہ، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ اب جب اس نے یہ بات کی نا تو امام اعظم نے پھر بات دہرائی اور فرمانے لگے اے بندے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ایسا رشتہ مالدار بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس کا مذہب نہیں ملتا، یہودی ہے، تم اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں، تو اس محبوب کے بارے میں کیا ارادہ ہے جس نے ایک نہیں 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو دی ہیں؟ ایک بیٹی نہیں، ایک کا انتقال ہوتا ہے، مصطفیٰ اپنی دوسری بیٹی بھی دیتے ہیں، اور ساتھ اب اسے بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو رشتہ مجھے لے کر آئے تھے یہ مجھے سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ فرمایا تو اپنی بیٹی کا رشتہ کسی یہودی سے نہیں کرتا، تو کیا سرکار نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ یہودی سے کیا معاذ اللہ؟ اب آپ کو اس نے یہ بات سنی اور اسے سمجھ آئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، تو اس انداز میں آپ نے حکمت کے ساتھ دین کا ایک مسئلہ اسے سمجھایا اور اس کے عقیدے کے اندر جو خرابی تھی اس کی آپ نے اصلاح کی۔ اس لحاظ سے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ایک عالم دین کی بھی ذمہ داری ہے اور جو گھر کا سرپرست ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب ہم کسی کی اصلاح کریں مسجد کے اندر، گھر میں، تو ہمیں اچھے طریقے سے اصلاح کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ بعض اوقات مسجد میں کوئی نمازی ایک شریعت کے خلاف کام کرتا ہے یا جو کام ایسا کرتا ہے نہیں کرنا چاہیے،
ہم سب کے سامنے ٹوک دیتے ہیں۔ مقصد اصلاح کرنا ہے، اگلے کی بے عزتی کرنا مقصد نہیں۔ ہم سب کے سامنے اصلاح کر کے سمجھتے ہیں شاید ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن وہاں اصلاح کی بجائے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر بیوی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا بیٹے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بعض اوقات جب ہم سب کے سامنے سمجھاتے ہیں تو وہ غصہ کر جاتے ہیں، بیٹا ناراض ہو جاتا ہے یا والدین ناراض ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ درست نہیں۔ اگر ہم علیحدگی میں پیار محبت سے سمجھائیں، اولاد کو، بیوی کو، والدین کو، کوئی بھی ہے جس کو بھی سمجھایا جائے اچھے طریقے سے سمجھایا جائے تاکہ جو اصل مقصد ہے اس میں ہم کامیاب ہوں۔ بیٹا اگرچہ بیٹا ہے، لیکن اگر ہم سب کے سامنے اسے ڈانٹیں گے یا اس طرح سمجھانے کی کوشش کریں گے تو زبان سے وہ کچھ نہیں کہے گا لیکن دل میں اسے برا لگ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں بھی بزرگوں کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کا فیضان عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلامی معلومات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت عطا